بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ فکر آخرت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا انسان کو اللہ نے بے فائدہ پیدا کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، قیامت کا ذکر، قبر کا ذکر، حشر کا ذکر، عذاب قبر کا ذکر، یہ سب فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ جس مسلمان کے دل میں قبر کی فکر ہو، حشر کا فکر ہو، عذاب قبر کا فکر ہو، جہنم کی آگ کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، وہ بلا جھوٹ کیسے بولے گا، لوگوں سے دھوکہ کیسے کرے گا، سودی کاروبار کیسے کرے گا، چوری کیسے کرے گا، زنا کیسے کرے گا، کسی پر تہمت کیسے لگائے گا، جھوٹی گواہی کیسے دے گا، ناحق قتل کیسے کرے گا، یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں فکر آخرت ہو اور اس کا ایمان اور یقین اس درجہ کا ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو۔ اے انسان، کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے تجھے بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بے فائدہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی پیدا نہیں کیا۔ جانور بھی تیرے کام آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں جس مقصد کے لیے جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں، مگر اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے۔ تجھ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز ہی نہیں۔ اے انسان، تو اپنا مقام بھول گیا ہے۔ تو اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کا نائب ہے، تو فضول نہیں ہے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا تیرے ذمہ ہے، توحید کا پرچار کرنا تیرے ذمہ ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا تیرے ذمہ ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرنا تیرے ذمہ ہے، بدعت کا دروازہ بند کرنا تیرے ذمہ ہے، حقوق العباد ادا کرنا تیرے ذمہ ہے۔ اگر تو باپ ہے تو اولاد کی تربیت تیرے ذمہ ہے، اگر تو شوہر ہے تو بیوی کے حقوق تیرے ذمہ ہے، اگر تو بھائی ہے تو بہنوں کی دیکھ بھال کرنا تیرے ذمہ ہے، اگر تو بیٹا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا تیرے ذمہ ہے، اگر تو استاد ہے تو شاگردوں کی تربیت کرنا تیرے ذمہ ہے، اگر تو پیر ہے تو مریدوں کو اللہ کی راہ دکھانا تیرے ذمہ ہے، اگر تو امام ہے تو مقتدیوں کو دین بتانا تیرے ذمہ ہے، اگر تو عہدے دار ہے تو اس کی پاسداری کرنا تیرے ذمہ ہے، اگر تو بادشاہ ہے تو رعایا کی دیکھ بھال کرنا تیرے ذمہ ہے، اگر تیرے سامنے شرک کیا جائے تو توحید کا اعلان کرنا تیرے ذمہ ہے، اگر کوئی بدعت کرے تو سنت کا پرچار کرنا تیرے ذمہ ہے، اگر کوئی قرآن کی بے ادبی کرے اس کے آگے ڈٹ جانا تیرے ذمہ ہے، اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا سر تن سے جدا کرنا تیرے ذمہ ہے۔ اب بتا میرے پیارے بھائی، کیا تجھے اللہ نے فضول پیدا کیا ہے؟ تیرے پیدا کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ تیری محنت کی برکت سے ساری دنیا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بن جائے اور نبی کے مبارک طریقوں پر چلنے والی بن جائے، پھر تو قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔